السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کورس کا جو مین تھیم ہے مکائد الشیطان، آج سے ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ شیطان کی کیا کیا ٹرکس ہیں۔ حیل الشیطان ومکائدہ، شیطان کے ہیلے اور اس کی چالیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجری من ابن آدم مجری الدم، شیطان ابن آدم میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اب جو چیز ہمارے خون کے اندر گردش کرے تو اب سوچئے کہ اس کا ہمارے جسم پر کتنا اثر ہوتا ہوگا، لیکن افسوس ہم غور ہی نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے دل پر بیٹھا ہوا ہے۔ جب انسان یہ بات بھول جاتا ہے اور اس سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے، پھر جب انسان کو یاد آتا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ شیطان کا ایک بہت اسپیسیفک ٹارگٹ ہے اور وہ اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اس کا ٹارگٹ کیا ہے؟ سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں ادخال الناس فی جہنم وحرمانہم من الجنہ، لوگوں کو جہنم میں داخل کرنا اور جنت سے محروم کرنا۔ اسی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر کے آیت 6 میں فرماتے ہیں، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ سب کے سب جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ اب شیطان کیا کرتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف لانے کے لیے بہت قیمتی وسائل یوز کرتا ہے اور بہت اچھی اچھی سازشیں کرتا ہے۔ اگر ایک سازش میں ناکام ہو تو دوسری سازش، دوسری میں ناکام ہو تو تیسری، لیکن وہ کبھی ہارتا نہیں ہے۔ قرآن اور سنت سے شیطان کی بہت سی چالوں کا پتہ چلتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ شیطان کی کون سی چالیں ہیں۔ سب سے بڑی شیطان کی چال، اس کی ٹرک کیا ہے؟ الدعوۃ الی الشرک والکفر، شرک اور کفر کی طرف دعوت دینا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حشر کی آیت 16 میں فرماتے ہیں، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک، مانند مثال شیطان کی جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کرو، پھر جب انسان نے کفر کیا تو وہ کہنے لگا میں تو تم سے بری ذمہ ہوں۔ یعنی شیطان کیا کہے گا کہ میں نے تو صرف دعوت دی تھی، میں نے اس کو زبردستی نہیں اس طرف لے کے گیا تھا۔ اور پھر شیطان صرف ایک دفعہ کفر کی طرف دعوت نہیں دیتا، بلکہ وہ تدرج کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ اب تدرج کس کو کہتے ہیں؟ درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ کفر کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور کس طرح؟ سب سے پہلے انسان کو بہترین چیز چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے، اس کے بعد کم تر چیزوں کا اہتمام کرنے کی تلقین کرتا ہے، پھر چھوٹے گناہ یعنی صغیرہ گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، پھر جب انسان صغائر میں پڑ جاتا ہے، ان کو ہلکا سمجھنے لگتا ہے تو پھر کبائر کے راہ اس کے لیے ہموار کر دیتا ہے، اور جب انسان کبائر میں پڑ جائے تو آٹومیٹیکلی وہ کفر اور شرک کے قریب ہو جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، انسان اس پوائنٹ پر سوچے، آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ بعض دفعہ ہم کوئی عبادت بہت احسن لیول پہ کرتے ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو چھوڑنے لگتے ہیں یا اس کی ویلیو کم ہونے لگتی ہے، اور ایک دن وہ ہم سے بالکل چھوٹ کر رہ جاتی ہے۔ بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہتی ہیں کہ پہلے ہم ریگولر پڑھتے تھے بہت اچھی طرح، لیکن پھر کرتے کرتے بالکل چھوٹ گیا۔ تو وہ ایک دم سے نہیں چھوٹتا بلکہ آہستہ آہستہ چھڑواتا ہے،
اور پھر جب نیکی کو چھڑوا دیتا ہے تو آٹومیٹیکلی انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، ان اللہ قال، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، خلقت عبادی حنفاء کلہم، کہ میں نے سب کے سب بندوں کو یکساں بنایا، یعنی کہ مسلمان بنایا. وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينَ، پھر ان کے پاس شیطان آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ، اور انہوں نے ان کو پھیر دیا، عن دینہم، اس کے دین سے، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، اور ان پر وہ چیزیں حرام کر دی جو میں نے انسان کے لیے حلال کی تھیں. وَأَمَرَتْهُمْ أَن يُشْرِكُوا بِي، اور شیطان نے انسان کو حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شرک کریں، مَا لَمْ أُنزِلْ بِهِ سُلْطَانًا، کہ جس کی میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری. تو دیکھیں شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ انسان کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دے. اور کس طرح کرتا ہے کہ سب سے پہلے اچھی چیز، اچھی عبادت چھڑوا کر عام عبادت کی طرف لے جاتا ہے، اہم کام کو غیر اہم بنا دیتا ہے، امپورٹنٹ کو ان امپورٹنٹ کروا دیتا ہے، ایسے انسان کو ڈائیورٹ کرتا ہے. اور پھر یاد رکھیے گا کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات انسان کو دین سے پھیر دیتی ہیں. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کہ شیطان کے ساتھ اگر سخت رویہ اپنایا جائے اور انسان اپنے راستے سے نہ ہٹے تو ہم آسانی سے شیطان کو شکست دے سکتے ہیں. یقین کی کمی کی وجہ سے وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے. جب یقین کی کمی ہوتی ہے تو پھر ہم عبادات چھوڑ بیٹھتے ہیں. تو اس کا سولوشن تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ سٹارٹ میں ہی فرماتے ہیں ہدی للمتقین، یہ کتاب کن لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہر حال میں ہوشیار رہنا، الرٹ رہنا. کسی دن عبادت میں اگر خشوع و خضوع میں بھی کمی آ گئی، ٹائمنگ میں کمی آ گئی، تو مومن الرٹ رہتا ہے کہ شیطان نے اٹیک کر دیا. اور پھر اسی طرح انکانشیسلی انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیے گا توحید پرست بھی شرک میں پڑ جاتے ہیں، بڑے سے بڑا مسلم بھی شرک میں پڑ جاتا ہے. آج کا آپ کا ہوم ورک یہی ہے کہ آپ نے شرک اور کفر کے بارے میں جاننا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں میں شرک اور کفر میں مبتلا تو نہیں ہوں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاک اللہ خیراً کثیرا. السلام علیکم.